أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. تو کہہ کون تم کو بچا لاتا ہے جنگل کے اندھیروں سے اور دریا کے اندھیروں سے اس وقت میں کہ پکارتے ہو تم اس کو گڑ گڑا کر اور چپکے سے کہ اگر ہم کو بچا لے وے اس بلا سے تو البتہ ہم ضرور احسان مانیں گے. تو کہہ دے اللہ تم کو بچاتا ہے اس سے اور ہر سختی سے پھر بھی تم شرک کرتے ہو. خلاصہ تفسیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کی ظلمات یعنی شدائد سے اس حالت میں نجات دے دیتا ہے کہ تم اس کو نجات دینے کے لیے پکارتے ہو کبھی تذلل ظاہر کر کے اور کبھی چپکے چپکے اور یوں کہتے ہو کہ اے اللہ اگر آپ ہم کو ان ظلمات سے اب کے نجات دے دیں تو پھر ہم ضرور حق شناسی پر قائم رہنے والوں سے ہو جاویں. یعنی آپ کی توحید کے بڑی حق شناسی ہے قائل رہیں. اور اس سوال کا جواب چونکہ متعین ہے اور وہ لوگ بھی کوئی دوسرا جواب نہ دیں گے اس لیے آپ ہی کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تم کو ان سے نجات دیتا ہے جب کبھی نجات ملتی ہے. اور ان ظلمات مذکورہ کی کیا تخصیص ہے بلکہ ہر غم سے وہی نجات دیتا ہے مگر تم ایسے ہو کہ پھر بھی بعد نجات پانے کے بدستور شرک کرنے لگتے ہو جو کہ اعلیٰ درجے کی ناحق شناسی ہے. اور وعدہ کیا تھا حق شناسی کا غرض یہ کہ شدائد میں تمہارے اقرار سے توحید کا حق ہونا ثابت ہو جاتا ہے پھر انکار کب قابل التفات ہے. معارف و مسائل. علم الہی اور قدرت متعلقہ کے کچھ مناظر کے کچھ مظاہر. پچھلی آیتوں میں اللہ جل شانہ کے علم و قدرت کا کمال اور ان کی بے مثال وسعت بیان کی گئی تھی. مذکورہ آیات میں اسی علم و قدرت کے کچھ آثار اور مظاہر کا بیان ہے. پہلی آیت میں لفظ ظلمات ظلمہ کی جمع ہے جس کے معنی ہے اندھیری. ظلمات البر والبحر کے معنی خشکی اور دریا کی اندھیریاں ہیں. چونکہ اندھیری کی مختلف قسمیں ہیں، رات کی اندھیری، گھٹا بادل کی اندھیری، گرد و غبار کی اندھیری اور دریا میں موجوں کی اندھیری. ان تمام قسموں کو شامل کرنے کے لیے لفظ ظلمات جمع استعمال فرمایا گیا ہے. اگرچہ انسان کے سونے اور آرام کرنے کے لیے اندھیری بھی ایک نعمت ہے لیکن عام حالات میں انسان کا کام روشنی ہی سے چلتا ہے اور اندھیری سب کاموں سے معطل کرنے کے علاوہ بہت سے مصائب اور حوادث و آفات کے لیے بولا جاتا ہے. اس آیت میں بھی جمہور مفسرین نے یہی معنی بیان فرمائے ہیں. مطلب آیت کا یہ ہوا کہ اللہ جل شانہ نے مشرکین مکہ کو تنبیہ اور ان کی غلط کاری پر آگاہ کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا
کہ وہ ان لوگوں سے یہ سوال کریں کہ بری اور بحری سفروں میں جب بھی وہ کسی مصیبت میں گھر جاتے ہیں اور اس وقت تمام بتوں کو بھول کر صرف اللہ تعالی کو پکارتے ہیں، کبھی اعلانیہ طور پر اپنی ذلت و عاجزی کا اعتراف کرتے ہیں اور کبھی دل دل میں اس کا اقرار کرتے ہیں کہ اس مصیبت سے تو سوائے خدا تعالی کے کوئی نہیں بچا سکتا، اور اس خیال کے ساتھ یہ بھی وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم شکر و حق شناسی کو اپنا شیوا بنا لیں گے، یعنی اللہ تعالی کے شکر گزار ہوں گے، اسی کو اپنا کارساز سمجھیں گے، اس کے سوا کسی کو اس کا شریک نہ سمجھیں گے، کیونکہ جب ہماری مصیبت میں کوئی کام نہ آیا تو ہم ان کی پوجا پاٹ کیوں کریں؟ تو اب آپ ان سے پوچھئے کہ ان حالات میں کون ان کو مصائب اور ہلاکت سے نجات دیتا ہے، چونکہ ان کا جواب متعین اور معلوم تھا کہ وہ اس بدعت کا انکار نہیں کر سکتے کہ خدا تعالی کے سوا کوئی بت یا دیوتا اس حالت میں ان کے کام نہیں آیا۔ اس لیے دوسری آیت میں حق تعالی نے خود ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہہ دیجئے کہ صرف اللہ تعالی ہی تمہیں اس مصیبت سے نجات دیں گے، بلکہ تمہاری ہر تکلیف و پریشانی اور بے چینی کو وہی دور فرمائیں گے، مگر ان سب کھلی نشانیوں کے باوجود پھر جب تم کو نجات اور آرام مل جاتا ہے تو تم پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہو اور بتوں کی پوجا پاٹ میں لگ جاتے ہو۔ یہ کیسی غداری اور مہلک قسم کی جہالت ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالی کی قدرت کاملہ کا بیان بھی ہے کہ ہر انسان کو ہر مصیبت اور تکلیف سے نجات دینے پر اس کو پوری قدرت ہے، اور یہ بھی کہ ہر قسم کی مصیبتوں اور تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور کرنا صرف اللہ تعالی ہی کے ہاتھ میں ہے، اور یہ بھی کہ یہ ایک ایسی کھلی ہوئی حقیقت اور بدعت ہے کہ ساری عمر بتوں اور دیوتاؤں کو پوجنے اور پکارنے والے بھی جب کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اس وقت وہ بھی صرف خدا تعالی ہی کو پکارتے ہیں اور اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ عبرت، مشرکین کا یہ طرز عمل ان کی غداری کے اعتبار سے کتنا ہی بڑا جرم ہو، مگر مصیبت پڑنے کے وقت صرف اللہ تعالی کی طرف توجہ اور حقیقت کا اعتراف ہم مسلمانوں کے لیے ایک تعزیانہ عبرت ہے کہ ہم اللہ تعالی پر ایمان رکھنے کے باوجود مصیبتوں کے وقت بھی خدا تعالی کو یاد نہیں کرتے، بلکہ ہمارا سارا دھیان مادی سامانوں میں گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ ہم اگرچہ مورتوں اور تصویری بتوں کو اپنا کارساز نہیں سمجھتے، مگر یہ مادی سامان اور اسباب و آلات بھی ہمارے لیے بتوں سے کم نہیں، جن کی فکروں میں ہم ایسے گم ہیں کہ خدا تعالی اور اس کی قدرت کاملہ کی طرف کبھی دھیان نہیں ہوتا۔ حوادث و مصائب کا اصلی علاج، ہم ہر بیماری میں صرف ڈاکٹروں اور دواؤں کو اور ہر طوفان اور سیلاب کے وقت صرف مادی سامانوں کو اپنا کارساز سمجھ کر اسی کی فکر میں ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ مالک کائنات کی طرف دھیان تک نہیں جاتا، حالانکہ قرآن کریم نے بار بار واضح الفاظ میں یہ بیان فرمایا ہے کہ دنیا کے مصائب اور حوادث عموماً انسانوں کے اعمال بد کے نتائج اور آخرت کی سزا کا ہلکا سا نمونہ ہوتے ہیں، اور اس لحاظ سے یہ مصائب مسلمانوں کے لیے ایک طرح کی رحمت ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے غافل انسانوں کو چونکایا جاتا ہے تاکہ وہ اب بھی اپنے اعمال بد کا جائزہ لے کر ان سے باز آنے کی فکر میں لگ جائیں اور آخرت کی بڑی اور سخت سزا سے محفوظ رہیں۔ اسی مضمون کے لیے قرآن کریم کا ارشاد ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یعنی ہم لوگوں کو تھوڑا سا عذاب قریب دنیا میں چکھا دیتے ہیں آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے تاکہ وہ اپنی غفلت اور برائیوں سے باز آ جائیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں ارشاد ہے
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، یعنی جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال بد کا نتیجہ ہے، اور بہت سے برے اعمال کو اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ اس آیت کے بیان میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ کسی انسان کو جو کسی لکڑی سے معمولی خراش لگتی ہے یا قدم کو کہیں لغزش ہو جاتی ہے یا کسی رگ میں خلش ہو جاتی ہے، یہ سب کسی گناہ کا اثر ہوتا ہے، اور جو گناہ اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں وہ بہت ہیں۔ بداوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مراد اس سے یہ ہے کہ مجرموں اور گناہ گاروں کو جو امراض اور آفات پیش آتے ہیں وہ سب گناہوں کے آثار ہوتے ہیں، اور جو لوگ گناہوں سے معصوم یا محفوظ ہیں ان کے امراض اور آفات ان کے صبر و استقلال کے امتحان اور جنت کے بلند درجات عطا کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ عام انسان جو گناہوں سے خالی نہیں، ان کو جو بھی بیماریاں اور حوادث و مصائب یا تکلیف اور پریشانی پیش آتی ہے وہ سب گناہوں کے نتائج اور آثار ہیں۔ اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تمام مصائب اور پریشانیوں کا اور ہر قسم کے حوادث اور آفات کا اصلی اور حقیقی علاج یہ ہے کہ اللہ جل شأنہ کی طرف رجوع کیا جائے، پچھلے گناہوں سے استغفار اور آئندہ ان سے پرہیز کرنے کا پختہ ارادہ کریں، اور اللہ تعالی ہی سے رفع مصائب کی دعا کریں۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ مادی اسباب، دوا، علاج اور مصائب سے بچنے کی مادی تدبیریں بیکار ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اصل کارساز حق تعالی کو سمجھیں اور مادی اسباب کو بھی اسی کا انعام سمجھ کر استعمال کریں کہ سب اسباب اور آلات اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور اسی کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، اور اسی کے حکم اور مشیت کے تابع انسان کی خدمت کرتے ہیں۔ آگ، ہوا، پانی، مٹی اور دنیا کی تمام طاقتیں سب اللہ تعالی کے تابع فرمان ہیں۔ بغیر اس کے ارادے کے نہ آگ جلا سکتی ہے، نہ پانی بجھا سکتا ہے، نہ کوئی دوا نفع دے سکتی ہے، نہ کوئی غذا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تجربہ شاہد ہے کہ جب انسان اللہ تعالی سے غافل ہو کر صرف مادی سامانوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو جوں جوں یہ سامان بڑھتے ہیں پریشانیاں اور مصائب اور بڑھتے ہیں۔ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ شخصی طور پر کسی دوا یا انجیکشن کا کسی وقت مفید ثابت ہونا یا کسی مادی تدبیر کا کامیاب ہو جانا غفلت و معصیت کے ساتھ بھی ممکن ہے، لیکن جب مجموعی حیثیت سے پوری خلق خدا کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو یہ سب چیزیں ناکام نظر آتی ہیں۔ موجودہ زمانے میں انسان کو راحت پہنچانے اور اس کی ہر تکلیف کو دور کرنے کے لیے کیسے کیسے آلات اور سامان ایجاد کیے گئے ہیں اور کیے جا رہے ہیں کہ اب سے 50 سال پہلے کے انسان کو ان کا وہم و گمان بھی نہ ہو سکتا تھا۔ امراض کے علاج کے لیے نئی نئی زود اثر دوائیں اور طرح طرح کے انجیکشن اور بڑے بڑے ماہر ڈاکٹر اور ان کے لیے جا بجا شفا خانوں کی بہتات کون نہیں جانتا کہ اب سے 50-60 برس پہلے کا انسان ان سب سے محروم تھا۔ لیکن مجموعی حالت کا جائزہ لیا جائے تو ان حالات و سامان سے محروم انسان اتنا بیمار اور کمزور نہ تھا جتنا آج کا انسان بیماریوں کا شکار ہے۔ اسی طرح سے محروم انسان اسی طرح آج عام وباؤں کے لیے طرح طرح کے ٹیکے موجود ہیں۔ حوادث سے انسان کو بچانے کے لیے آگ بجھانے والے انجن اور مصیبت کے وقت فوری اطلاع اور فوری امداد کے ذرائع اور سامان کی فراوانی ہے، لیکن جتنا جتنا یہ مادی سامان بڑھتا جاتا ہے انسان حوادث اور آفات کا شکار پہلے سے زائد ہوتا جاتا ہے۔ وجہ اس کے سوا نہیں کہ پچھلے دور میں خالق کائنات سے غفلت اور کھلی نافرمانی اتنی نہ تھی جتنی اب ہے۔
وجہ اس کے سوا نہیں کہ پچھلے دور میں خالق کائنات سے غفلت اور کھلی نافرمانی اتنی نہ تھی جتنی اب ہے۔ وہ سامان راحت کو خدا تعالی کا عطیہ سمجھ کر شکر گزاری کے ساتھ استعمال کرتے تھے، اور آج کا انسان بغاوت کے ساتھ استعمال کرنا چاہتا ہے، اس لیے آلات اور سامان کی بہتات اس کو مصیبت سے نہیں بچاتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو مشرکین کے اس واقعے سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ مصیبت کے وقت وہ بھی خدا ہی کو یاد کرتے ہیں۔ مومن کا کام یہ ہے کہ اپنے تمام مصائب اور تکلیفوں کے دور کرنے کے لیے مادی سامان اور تدبیروں سے زیادہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے، ورنہ انجام وہی ہوگا جو روز مشاہدے میں آ رہا ہے کہ ہر تدبیر مجموعی حیثیت سے الٹی پڑتی ہے۔ سیلابوں کو روکنے اور ان کے نقصانات سے بچنے کی ہزار تدبیریں کی جاتی ہیں، مگر وہ آتے ہیں اور بار بار آتے ہیں۔ امراض کے علاج کی نئی نئی تدبیریں کی جاتی ہیں، مگر امراض روز بروز بڑھتے جاتے ہیں۔ اشیاء کی گرانی رفع کرنے کے لیے ہزاروں تدبیریں کی جاتی ہیں، اور وہ سطحی طور پر مؤثر بھی معلوم ہوتی ہیں، لیکن مجموعی حیثیت سے نتیجہ یہ ہے کہ گرانی روز بروز بڑھتی جاتی ہے۔ چوری، ڈکیتی، اغوا، رشوت ستانی، چور بازاری کو روکنے کے لیے کتنی مادی تدبیریں آج ہر حکومت استعمال کر رہی ہے، مگر حساب لگائیے تو ہر روز ان جرائم میں اضافہ ہوتا نظر آتا ہے۔ کاش آج کا انسان صرف شخصی اور سطحی اور سرسری نفع نقصان کی سطح سے ذرا بلند ہو کر حالات کا جائزہ لے تو اس کو ثابت ہوگا کہ مجموعی حیثیت سے ہماری مادی تدبیریں سب ناکام ہیں، بلکہ ہمارے مصائب میں اضافہ کر رہی ہیں۔ پھر اس قرآنی علاج پر نظر کرے کہ مصائب سے بچنے کی صرف ایک ہی راہ ہے کہ خالق کائنات کی طرف رجوع کیا جائے، مادی تدبیروں کو بھی اسی کی عطا کی ہوئی نعمت کے طور پر استعمال کیا جائے، اس کے سوا سلامتی کی کوئی صورت نہیں۔ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون۔ تو کہہ اسی کو قدرت ہے اس پر کہ بھیجے تم پر عذاب اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا بھڑا دے تم کو مختلف فرقے کر کے اور چکھا دے ایک کو لڑائی ایک کی۔ دیکھ کس طرح سے ہم بیان کرتے ہیں آیتوں کو تاکہ وہ سمجھ جاویں، اور اس کو جھوٹ بتلایا تیری قوم نے حالانکہ وہ حق ہے۔ تو کہہ دے کہ میں نہیں تم پر داروغہ ہر ایک خبر کا ایک وقت مقرر ہے۔ تو کہہ دے کہ میں نہیں تم پر داروغہ ہر ایک خبر کا ایک وقت مقرر ہے اور قریب ہے کہ اس کو جان لوگے۔ خلاصہ تفسیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہیے کہ جس طرح وہ نجات دینے پر قادر ہے، اسی طرح اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر تمہارے کفر و شرک کی وجہ سے کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے، جیسے پتھر یا ہوا یا بارش طوفانی، یا تمہارے پاؤں تلے جو زمین ہے اس سے ظاہر کر دے، جیسے زلزلہ یا غرق ہو جانا۔ اور ان عذابوں کے اسباب قریبہ تو اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں، کبھی نہ کبھی ایسا ہوگا، خواہ دنیا میں یا آخرت میں۔
یا کہ تم کو اغراض کے اختلاف سے مختلف گروہ گروہ کر کے سب کو آپس میں بھیڑا دے یعنی لڑوا دے، اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی کے ذریعے مزہ چکھا دے، اور اس کا سبب قریب فعل اختیاری ہے، اور یا سب آفتیں جمع کر دے۔ غرض نجات دینا اور عذاب میں مبتلا کرنا دونوں اسی کی قدرت میں ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے تو صحیح ہم کس طرح دلائل توحید کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں، شاید وہ لوگ سمجھ جاویں۔ اور اللہ تعالیٰ کے عذاب دینے پر قادر ہونے اور کفر و شرک کے سبب عذاب ہونے کو جاننے کے باوجود آپ کی قوم کے لوگ قریش اور عرب بھی اس عذاب کی تکذیب کرتے ہیں اور اس کے واقع نہ ہونے کے معتقد ہیں، حالانکہ وہ یقینی واقع ہونے والا ہے۔ اور اس کو سن کر وہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کب ہوگا، تو آپ یوں کہہ دیجئے کہ میں تم پر عذاب واقع کرنے کے لیے تعینات نہیں کیا گیا ہوں کہ مجھ کو مفصل اطلاع ہو یا میرے اختیار میں ہو، البتہ ہر خبر کے مدلول کے وقوع کا ایک وقت اللہ کے علم میں معین ہے، اور جلدی ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ عذاب آیا۔ معارف و مسائل۔ پچھلی آیتوں میں اللہ جل شانہ کے وسیع علم اور بے مثال قدرت کا یہ اثر مذکور تھا کہ ہر انسان کی ہر مصیبت کو وہی دور کر سکتا ہے، اور مصیبت کے وقت جو اس کو پکارتا ہے اللہ تعالی کی امداد اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے، کیونکہ اس کو تمام کائنات پر قدرت بھی کامل ہے اور تمام مخلوق پر رحمت بھی کامل۔ اس کے سوا نہ کسی کو قدرت کاملہ حاصل ہے اور نہ مخلوق پر رحمت و شفقت۔ مذکور الصدر آیات میں قدرت کاملہ کے دوسرے رخ کا بیان ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ ہے کہ کوئی عذاب، کوئی مصیبت اور کیسی ہی بڑی سے بڑی آفت ہو اس کو ٹال سکتا ہے، اسی طرح اس کو اس پر بھی قدرت حاصل ہے کہ جب کسی فرد یا جماعت کو اس کی سرکشی کی سزا اور عذاب میں مبتلا کرنا چاہے تو ہر قسم کا عذاب اس کے لیے آسان ہے۔ کسی مجرم کو سزا دینے کے لیے دنیا کے حکام کی طرح اس کو نہ کسی پولیس اور فوج کی حاجت ہے اور نہ کسی مددگار کی ضرورت۔ اسی مضمون کو اس طرح بیان فرمایا، هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا، یعنی اللہ تعالی اس پر بھی قادر ہے کہ بھیج دے تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں تلے سے، یا تمہیں مختلف پارٹیوں میں بانٹ کر آپس میں بھیڑا دے اور ایک کو دوسرے کے ہاتھ سے عذاب میں ہلاک کر دے۔ عذاب الہی کی 3 قسمیں۔ یہاں عذاب الہی کی 3 قسموں کا ذکر ہے، ایک جو اوپر سے آئے، دوسرے جو نیچے سے آئے، تیسرے جو اپنے اندر سے پھوٹ پڑے۔ پھر لفظ عذاباً کو اس جگہ تنوین کے ساتھ نکرہ لا کر عربی قواعد کے اعتبار سے اس پر بھی متنبہ کر دیا کہ ان تینوں قسموں میں بھی مختلف قسمیں اور صورتیں ہو سکتی ہیں۔ حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اوپر سے عذاب آنے کی مثالیں پچھلی امت میں بہت سی گزر چکی ہیں، جیسے قوم نوح علیہ السلام پر بارش کا سخت سیلاب آیا اور قوم عاد پر ہوا کا طوفان مسلط ہوا، اور قوم لوط علیہ السلام پر اوپر سے پتھر برسائے گئے، آل فرعون پر خون اور مینڈک وغیرہ برسائے گئے۔ اصحاب فیل نے جب مکہ پر چڑھائی کی تو پرندوں کے ذریعے ان پر ایسی کنکریاں برسائی گئیں جن سے وہ سب کے سب کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو کر رہ گئے۔ اسی طرح نیچے سے آنے والے عذاب کی بھی پچھلی قوموں میں مختلف صورتیں گزر چکی ہیں۔ قوم نوح علیہ السلام پر تو اوپر کا عذاب طوفان بارش کے ساتھ اور نیچے کا عذاب زمین کا پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ قرض اوپر اور نیچے کے دونوں عذاب میں بیک وقت گرفتار ہو گئے۔
اور قوم فرعون پاؤں تلے کے عذاب میں غرق کی گئی۔ قارون بھی ماں اپنے خزانوں کے اسی عذاب میں گرفتار ہوا اور زمین کے اندر دھس گیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ اوپر کے عذاب سے مراد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ اور بے رحم حکام مسلط ہو جاویں، اور نیچے کے عذاب سے مراد یہ ہے کہ اپنی نوکر، غلام اور خدمت گار یا ماتحت ملازم بے وفا، غدار، کام چور، خائن جمع ہو جاویں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات سے بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی اس تفسیر کی تائید ہوتی ہے۔ مشکات شریف میں بحوالہ شعب الایمان بقی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے، کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، یعنی جیسے تمہارے اعمال بھلے یا برے ہوں گے ویسے ہی حکام اور امراء تم پر مسلط کیے جائیں گے۔ اگر تم نیک اور اللہ تعالی کے فرما بردار ہوگے تو تمہارے حکام و امراء بھی رحم دل، انصاف پسند ہوں گے، اور تم بدعمل ہوگے تو تم پر حکام بھی بے رحم اور ظالم مسلط کر دیے جائیں گے۔ مشہور مقولہ اعمالکم عمالکم کا یہی مفہوم ہے۔ اور مشکات میں بحوالہ حلیہ ابی نعیم روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں سب بادشاہوں کا مالک اور بادشاہ ہوں، سب بادشاہوں کے قلوب میرے ہاتھ میں ہیں، جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں اور حکام کے قلوب میں ان کی شفقت و رحمت ڈال دیتا ہوں، اور جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان کے حکام کے دل ان پر سخت کر دیتا ہوں، وہ ان کو ہر طرح کا برا عذاب چکھاتے ہیں۔ اس لیے تم حکام اور امراء کو برا کہنے میں اپنے اوقات ضائع نہ کرو، بلکہ اللہ تعالی کی طرف رجوع اور اپنے عمل کی اصلاح کی فکر میں لگ جاؤ تاکہ تمہارے سب کاموں کو درست کر دے۔ اسی طرح ابو داؤد نسائی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالی کسی امیر اور حاکم کا بھلا چاہتے ہیں تو اس کو اچھا وزیر اور اچھا نائب دے دیتے ہیں کہ اگر میں امیر سے کچھ بھول ہو جاوے تو اس کو یاد دلا دے، اور جب امیر صحیح کام کرے تو وہ اس کی مدد کرے، اور جب کسی حاکم و امیر کے لیے کوئی برائی مقدر ہوتی ہے تو برے آدمیوں کو اس کے وزراء اور ماتحت بنا دیا جاتا ہے۔ ان روایات اور آیت مذکورہ کی متذکرہ تفسیر کا حاصل یہ ہے کہ انسان کو جو تکالیف اور مصائب اپنے حکام کے ہاتھوں پہنچتے ہیں وہ اوپر سے آنے والا عذاب ہے، اور جو اپنے ماتحتوں اور ملازموں کے ذریعے پہنچتے ہیں وہ نیچے سے آنے والا عذاب ہے۔ یہ سب کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہوتے بلکہ ایک قانون الہی کے تابع انسان کے اعمال کی سزا ہوتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو میں اس کا اثر اپنے نوکر اور اپنی سواری کے گھوڑے اور بار برداری کے گدھے کے مزاج میں محسوس کرنے لگتا ہوں کہ یہ سب میری نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خلق غاباتو چنی بدخو کنن تا ترانا چار رو آنسو کنن، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہارے بالا دست حکام یا ماتحت ملازموں کے ذریعے تمہارے خلاف مزاج تکلیف وہ معاملات کا ظاہری عذاب تم پر مسلط کر کے در حقیقت تمہارا رخ اپنی طرف پھیرنا چاہتے ہیں تاکہ تم ہوشیار ہو جاؤ اور اپنے اعمال کو درست کر کے آخرت کے عذاب اکبر سے بچ جاؤ۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق حکام کا ظلم و جور اوپر سے آنے والا عذاب ہے، اور ماتحت ملازموں کی بے ایمانی، کام چوری، غداری نیچے سے آنے والا عذاب ہے، اور دونوں کا علاج ایک ہی ہے کہ سب اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اللہ تعالی کی نافرمانی
اور بے راہ روی سے باز آ جائیں تو قدرت خود ایسے حالات پیدا کر دے گی کہ یہ مصیبت رفع ہو، ورنہ صرف مادی تدبیروں کے ذریعے ان کی اصلاح کی امید اپنے نفس کو دھوکہ دینے کے سوا کچھ نہیں، جس کا تجربہ ہر وقت ہو رہا ہے۔ اوپر اور نیچے کے عذاب کی جو مختلف تفصیلیں آپ نے ابھی سنی ہیں، در حقیقت ان میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ لفظ عذاباً جو اس آیت میں آیا ہے در حقیقت ان تمام تفسیروں پر حاوی ہے۔ آسمان سے برسنے والے پتھر، خون، آگ اور پانی کا سیلاب اور بالادست حکام کا ظلم و جور، یہ سب اوپر سے آنے والے عذاب میں داخل ہیں، اور زمین شق ہو کر کسی قوم کا اس میں دھس جانا، یا پانی زمین سے ابل کر غرق ہو جانا، یا ماتحت ملازموں کے ہاتھوں مصیبت میں مبتلا ہو جانا، یہ سب نیچے سے آنے والے عذاب ہیں۔ تیسری قسم عذاب کی جو اس آیت میں ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے او یلبسکم شیعا، یعنی تمہاری مختلف پارٹیاں بن کر آپس میں بھیڑ جائیں اور باہم ایک دوسرے کے لیے عذاب بن جائیں۔ اس لفظ میں یلبسکم لبس کے مادہ سے بنا ہے، جس کے اصلی معنی چھپا لینے اور ڈھانپ لینے کے ہیں۔ اس معنی سے لباس ان کپڑوں کو کہا جاتا ہے جو انسان کے بدن کو ڈھانپ لے، اور اسی وجہ سے التباس بمعنی شبہ و اشتباہ استعمال ہوتا ہے، جہاں کسی کلام کی مراد مستور ہو، صاف اور کھلی ہوئی نہ ہو۔ اور لفظ شیعہ شیعتن کی جمع ہے، جس کے معنی ہے کسی کا پیرو اور تابع۔ قرآن مجید میں ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، یعنی نوح علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ اسی لیے عرف و محاورہ میں لفظ شیعہ ایسی جماعت کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی خاص غرض کے لیے جمع ہوں اور اس غرض میں ایک دوسرے کے معاون ہوں، جس کا بامحاورہ ترجمہ آج کل کی زبان میں فرقہ یا پارٹی ہے۔ اسی لیے آیت کا ترجمہ یہ ہو گیا کہ عذاب کی ایک قسم یہ ہے کہ قوم مختلف پارٹیوں میں بٹ کر آپس میں بھیڑ جائے۔ اسی لیے جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، یعنی تم میرے بعد پھر کافروں جیسے نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، ہمارا گزر مسجد بنی معاویہ پر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور 2 رکعت نماز پڑھی، ہم نے بھی 2 رکعت ادا کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول ہو گئے اور بہت دیر تک دعا کرتے رہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے 3 چیزوں کا سوال کیا، ایک یہ کہ میری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کیا جائے، اللہ تعالی نے یہ دعا قبول فرمائی، دوسرے یہ کہ میری امت کو قحط اور بھوک کے ذریعے ہلاک نہ کیا جائے، یہ بھی قبول فرما لی، تیسری دعا یہ کی کہ میری امت آپس کے جنگ و جدل سے تباہ نہ ہو، مجھے اس دعا سے روک دیا گیا۔ اسی مضمون کی ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، جس میں 3 دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ میری امت پر کسی دشمن کو مسلط نہ فرما دے جو سب کو تباہ و برباد کر دے، یہ دعا قبول ہوئی، اور آپس میں نہ بھیڑ جائیں اس دعا کو منع کر دیا گیا۔ ان روایات سے ثابت ہوا کہ امت محمدی علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام پر اس قسم کے عذاب تو نہ آئیں گے جیسے پچھلی امتوں پر آسمان یا زمین سے آئے، جس سے ان کی پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی، لیکن ایک عذاب دنیا میں اس امت پر بھی آتا رہے گا، وہ عذاب آپس کی جنگ و جدل اور فرقوں اور پارٹیوں کا باہم تصادم ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فرقوں اور پارٹیوں میں منقسم ہو کر باہمی آویزش اور جنگ و جدل سے منع کرنے میں انتہائی تاکید سے کام لیا ہے، اور ہر موقع پر اس سے ڈرایا ہے کہ تم پر خدا تعالی کا عذاب اس دنیا میں اگر آئے گا تو آپس ہی کی جنگ و جدل کے ذریعے آئے گا۔
سورہ ہود کی ایک آیت میں یہ مضمون اور بھی زیادہ وضاحت سے آیا ہے، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ، یعنی لوگ ہمیشہ آپس میں اختلاف ہی کرتے رہیں گے بجز ان لوگوں کے جن پر اللہ تعالی نے رحمت فرمائی۔ اس سے واضح ہوا کہ جو لوگ آپس میں بلا وجہ شرعی اختلاف کرتے ہیں وہ رحمت خداوندی سے محروم یا بعید ہیں۔ اس ایک آیت میں ارشاد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، دوسری آیت میں ارشاد ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا۔ ان تمام آیات و روایات کا حاصل یہ ہے کہ اختلاف بڑی منحوس اور مذموم چیز ہے۔ آج دینی اور دنیاوی ہر حیثیت سے مسلمانوں کی پستی اور بربادی کے اسباب پر غور کیا جائے تو اکثر مصائب کا سبب یہی آپس کا اختلاف اور تشدد نظر آئے گا۔ ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں یہ عذاب ہم پر مسلط ہو گیا کہ وہ قوم جس کا مرکز اتحاد ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا، اس کلمے کو ماننے والا زمین کے کسی خطے میں ہو، کسی زبان کا بولنے والا ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی نسل و نسب سے متعلق ہو، سب بھائی بھائی ہیں، سب بھائی بھائی تھے۔ کوہ و دریا کی دشوار گزار منازل ان کی وحدت میں حائل نہ تھی۔ نسب و خاندان، رنگ و زبان کا تفاوت ان کی راہ میں رکاوٹ نہ تھا۔ ان کی قومی وحدت صرف اس کلمے سے وابستہ تھی۔ عربی، مصری، شامی، ترکی، ہندی، چینی کی تقسیمیں صرف شناخت اور تعارف کے لیے تھیں اور کچھ نہیں۔ بقول اقبال مرحوم، درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی، درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی، گھر اس کا نہ دلی نہ صفاہان نہ سمرقند۔ آج دوسری قوموں کی دسیسہ کاریوں اور مسلسل کوششوں نے پھر ان کو نسلی اور لسانی اور وطنی قومیتوں میں بانٹ دیا، اور پھر ان میں سے بھی ہر ایک قوم و جماعت اپنے اندر بھی تشدد اور انتشار کا شکار ہو کر مختلف پارٹیوں میں بٹ گئی۔ وہ قوم جس کا شعار غیروں سے بھی عفو و درگزر اور ایثار تھا اور جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنے بڑے سے بڑے حق کو چھوڑ دیتی تھی، آج اس کے بہت سے افراد ذرا ذرا سی حقیر و ذلیل خواہشات کے پیچھے بڑے سے بڑے تعلق کو قربان کر دیتے ہیں۔ یہی وہ اغراض و ہوا کا اختلاف ہے جو قوم و ملت کے لیے منحوس اور اس دنیا میں نقد عذاب ہے۔ ہاں، اس جگہ یہ سمجھ لینا بھی ضروری ہے کہ وہ اختلاف جس کو قرآن میں عذاب الہی اور رحمت خداوندی سے محرومی فرمایا گیا ہے، وہ اختلاف ہے جو اصول اور عقائد میں ہو یا نفسانی اغراض و اہوا کی وجہ سے ہو۔ اس میں وہ اختلاف رائے داخل نہیں جو قرآن و سنت کے بتلائے ہوئے اصول اجتہاد کے ماتحت فروعی مسائل میں فقہائے امت کے اندر قرن اول سے صحابہ و تابعین میں ہوتا چلا آیا ہے، جن میں فریقین کی حجت قرآن و سنت اور اجماع سے ہے، اور ہر ایک کی نیت قرآن و سنت کے احکام کی تعمیل ہے، مگر قرآن و سنت کے مجمل یا مبہم الفاظ کی تعبیر اور ان سے جزوی فروعی مسائل کے استخراج میں اجتہاد اور رائے کا اختلاف ہے۔ ایسے ہی اختلاف کو ایک حدیث میں رحمت فرمایا گیا ہے۔ جامع صغیر میں بحوالہ نصر مقدسی و بیقی و امام الحرمین یہ روایت نقل کی ہے کہ اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اس لیے اختیار فرمائی گئی کہ اس امت کے علماء حق اور فقہائے متقین ہیں۔ اس امت کے علماء حق اور فقہائے متقین میں جو اختلاف ہوگا وہ ہمیشہ اصول قرآن و سنت کے ماتحت ہوگا اور صدق نیت اور للہیت سے ہوگا۔ کوئی نفسانی غرض، جاہ و مال کی ان کے اختلاف کی محرک نہ ہوگی، اس لیے وہ کسی جنگ و جدال کا سبب بھی نہ بنے گا، بلکہ علامہ عبدالرؤف منادی شارح جامع صغیر کی تحقیق کے مطابق فقہائے امت کے مختلف مسالک کا وہ درجہ ہوگا جو زمانہ سابق میں انبیاء علیہ السلام کی مختلف شرائع کا تھا کہ مختلف ہونے کے باوجود سب کی سب اللہ ہی کے احکام تھے۔
اسی طرح مجتہدین امت کے مختلف مسلک اصول قرآن و سنت کے ماتحت ہونے کی وجہ سے سب کے سب احکام خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہلائیں گے۔ اس اجتہادی اختلاف کی مثال محسوسات میں ایسی ہے جیسے شہر کی بڑی سڑکوں کو چلنے والوں کی آسانی کے لیے مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اس اجتہادی اختلاف کی مثال محسوسات میں ایسی ہے جیسے شہر کی بڑی سڑکوں کو چلنے والوں کی آسانی کے لیے مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ ایک حصے پر بسیں چلتی ہیں، دوسرے پر دوسری گاڑیاں یا ٹرام۔ اسی طرح سائیکل سواروں اور پیادہ چلنے والوں کے لیے روڈ کا ایک علیحدہ حصہ ہوتا ہے۔ ایک روڈ کی کئی حصوں میں تقسیم بھی اگرچہ ظاہری طور پر ایک اختلاف کی صورت ہے، مگر چونکہ سب کا رخ ایک ہی سمت ہے اور ہر ایک پر چلنے والا ایک ہی منزل مقصود پر پہنچے گا، اس لیے راستوں کا یہ اختلاف بجائے مضر ہونے کے مفید اور چلنے والوں کے لیے وسعت و رحمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ مجتہدین اور فقہاء امت کا اس پر اتفاق ہے کہ ان میں سے کسی کا مسلک باطل نہیں، اور جو لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں ان کو دوسروں کے نزدیک گناہگار کہنا جائز نہیں۔ ائمہ مجتہدین اور فقہاء امت کے مذاہب کے اختلاف کا حاصل اس سے زیادہ نہیں کہ ایک مجتہد نے جو مسلک اختیار کیا ہے وہ اس کے نزدیک راجح ہے، مگر اس کے مقابل دوسرے مجتہد کے مسلک کو بھی وہ باطل نہیں کہتے، بلکہ ایک دوسرے کا پورا احترام کرتے ہیں۔ فقہاء صحابہ و تابعین اور ائمہ اربعہ کے بے شمار حالات و واقعات اس پر شاہد ہیں کہ فقہی مسلک بہت سے مسائل میں مختلف ہونے اور علمی بحثیں جاری رہنے کے باوجود ایک دوسرے کا مکمل اعتقاد و احترام کرتے تھے۔ جنگ و جدل اور خصومت و عداوت کا وہاں کوئی احتمال ہی نہ تھا۔ مذاہب فقہا کے متبعین اور مقلدین میں بھی جہاں تک صحیح علم و دیانت رہے ان کے بھی باہمی معاملات ایسے ہی رہے۔ یہ اختلاف ہے جو رحمت ہی رحمت اور لوگوں کے لیے وسعت و سہولت کا ذریعہ اور بہت سے مفید نتائج کا حامل ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ فروعی مسائل میں راویوں کا اختلاف جہاں تک اپنی حد کے اندر رہے وہ کوئی مضر چیز نہیں، بلکہ مسئلے کے مختلف پہلوؤں کو کھولنے اور صحیح نتیجے پر پہنچنے میں معین ہے۔ اور جہاں دیانت دار عقلاء جمع ہوں گے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی مسئلے میں ان کا اختلاف نہ ہو۔ ایسا قانون تو یا بے عقلوں میں ہو سکتا ہے جن کو کوئی سمجھ بوجھ نہ ہو، یا بے دینوں میں ہو سکتا ہے جو کسی پارٹی وغیرہ کی رعایت سے خلاف ضمیر رائے میں اتفاق کا اظہار کرے۔ اختلاف رائے جو اپنی حدود کے اندر ہو، یعنی قرآن و سنت کے قطعی اور اعتقادی مسائل اور قطعی احکام میں نہ ہو، صرف فروعی مسائل اجتہاد میں ہو، صرف فروعی مسائل اجتہادیہ میں ہو جن میں قرآن و سنت کی نصوص ساکت یا مبہم ہے، اور وہ بھی جنگ و جدل اور لعن و طعن کی حد تک نہ پہنچے، تو وہ بجائے مضر ہونے کے مفید اور ایک نعمت و رحمت ہے۔ جیسے کائنات عالم کی تمام چیزوں کا شکل و صورت، رنگ و بو اور خاصیت و منفعت میں اختلاف ہے، حیوانات میں لاکھوں مختلف قسمیں، بنی نوع انسان میں مزاجوں اور پیشوں اور صنعتوں اور رہن سہن کے طریقوں میں اختلاف، یہ سب اس عالم کی رونق بڑھانے والے اور بے شمار منافع کے اسباب ہیں۔ بہت سے لوگ جو اس حقیقت سے واقف نہیں وہ مذاہب فقہا اور علماء حق کے فتووں میں اختلاف کو بھی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ان کو یہ کہتے سنا جاتا ہے کہ علماء میں اختلاف ہے تو ہم کدھر جائیں، حالانکہ بات بالکل صاف ہے کہ جس طرح کسی بیمار کے معاملے میں ڈاکٹروں طبیبوں کا اختلاف رائے ہوتا ہے تو ہر شخص یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ان میں سے فنی اعتبار سے زیادہ ماہر اور تجربے کار کون ہے، بس اس کا علاج کرتے ہیں، دوسرے ڈاکٹروں کو برا نہیں کہتے۔ مقدمے کے وکیلوں میں اختلاف ہو جاتا ہے تو جس وکیل کو زیادہ قابل اور تجربے کار جانتے ہیں اس کے کہنے پر عمل کرتے ہیں، دوسروں کی بدگوئی کرتے نہیں پھرتے۔ یہی اصول یہاں ہونا چاہیے۔ جب کسی مسئلے میں علماء کے فتوے مختلف ہو جائیں تو مقدور بھر تحقیق کرنے کے بعد جس عالم کو علم اور تقوی میں دوسروں سے زیادہ اور افضل سمجھیں اس کا اتباع کریں، اور دوسرے علماء کو برا بھلا کہتے نہ پھریں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام الموقعین میں نقل کیا ہے کہ ماہر مفتی کا انتخاب اور در صورت اختلاف ان میں سے اس شخص کے فتوے کو ترجیح دینا
جو اس کے نزدیک علم اور تقوی میں سب سے زیادہ ہو۔ یہ کام ہر صاحب معاملہ انسان کے ذمے خود لازم ہے۔ اس کا کام یہ تو نہیں کہ علماء کے فتووں میں کسی فتوے کو ترجیح دے، لیکن یہ اسی کا کام ہے کہ مفتیوں اور علماء میں سے جس کو اپنے نزدیک علم اور دیانت کے اعتبار سے زیادہ افضل جانتا ہے اس کے فتوے پر عمل کرے، مگر دوسرے علماء اور مفتیوں کو برا کہتا نہ پھرے۔ ایسا عمل کرنے کے بعد اللہ کے نزدیک وہ بالکل بری ہے۔ اگر حقیقتاً کوئی غلطی فتویٰ دینے والے سے ہو بھی گئی تو اس کا وہی ذمہ دار ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نہ ہر اختلاف مطلقاً مذموم اور نہ ہر اتفاق مطلقاً محمود و مطلوب ہے۔ اگر چور، ڈاکو، باغی ایک جماعت بنا کر باہم متفق ہو جائیں تو کون نہیں جانتا کہ ان کا یہ اتفاق مذموم اور قوم کے لیے مہلک ہے، اور اس کے خلاف جو سعی و عمل عوام یا پولیس وغیرہ کی طرف سے اس جماعت کی مخالفت میں ہوتا ہے وہ ہر عقل مند کی نظر میں اختلاف محمود و مفید ہے۔ معلوم ہوا کہ خرابی اختلاف رائے میں نہیں اور نہ کسی ایک رائے پر عمل کرنے میں ہے، بلکہ ساری خرابیاں دوسروں کے متعلق بدگمانی اور بدزبانی سے پیش آتی ہیں، جو علم و دیانت کی کمی اور اغراض و احوا کی زیادتی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور جب کسی قوم یا جماعت میں یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے تو ان کے لیے یہ اختلاف رحمت بھی اختلاف عذاب کی صورت میں منتقل ہو جاتا ہے، اور مسلمانوں کی پارٹیاں بن کر ایک دوسرے کے خلاف جنگ و جدل اور بعض اوقات قتل و قتال تک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے خلاف لعن طعن اور دل آزار کلمات کو تو مذہب کی حمایت سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ مذہب کا اس غلو اور زیادتی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہی جدال ہے جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ صحیح احادیث میں اس کو قوموں کی گمراہی کا سبب قرار دیا ہے۔ دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری یعنی قریش مکہ کی جو مخالفت حق کا ذکر کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی گئی کہ یہ لوگ جو آپ سے وقوع عذاب کا معین وقت پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیں کہ میں اس کام کے لیے مسلط نہیں کیا گیا، بلکہ ہر بات کا ایک وقت اللہ کے علم میں مقرر ہے، وہ اپنے وقت پر ہو رہے گی اور اس کا نتیجہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔